أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. اللہ فرمایا ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے میں اذان مل جائے، جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، اللہ کی طرف سے مؤذن بلاوا کر دے، آواز لگا دے، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اور اس خدا کی طرح نہیں، سب اس کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہے. جب یہ آواز آ جائے، جمعے کی پکار آ جائے، اذان مل جائے، اللہ فرما دے میں یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، تمہیں چاہیے دوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، جمعہ پڑھنے آ جاؤ، فسعوا صحیح کرو، کوشش کرو، تیز سے چلو، جلدی جلدی کرو، جلدی وضو کر لو، غسل کر لو، تیاری پکڑو، جلدی جلدی آ جاؤ، دکان ہے تو بند کر دے، مارکیٹ ہے تو بند کر دے، ملازمت سے ہے تو شارٹ ڈی پہ آ جائیں، اور سب جہاں جہاں ہے اپنی مصروفیات کو ترک کر دے، کیونکہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اللہ نے بلایا ہے، اس کے گھر جمع ہو جاؤ. اللہ یا رسول اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ، بس دوڑاؤ، تیز تیز چلتے آؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، وذروا البیع، کاروبار تجارت دکان بند کر دو، الی ذکر اللہ وذروا البیع، بس سب کچھ کلوز کر کے اللہ کے گھر آ جاؤ، جمعہ پڑھنے آ جاؤ، ذالکم خیر لکم، اللہ فرمایا یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہیں فائدہ دے گی، تمہارے لیے اچھائی ہوگی. پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو میرا امتی، اللہ کی طرف سے بیان کر، جو امتی، جو مسلمان جلدی اس جمعے کے دن غسل کر لے اور پھر پیدل چل کر مسجد میں آئے، اور تیسری بات فرمائی کوئی بیہودہ بات نہ کرے، مسجد میں شور نہ کرے، باتیں نہ کرے، ہنسے نہیں، دنیاوی گفتگو نہ کرے، مسجد کا ادب کرے، اور چوتھی بات فرمائی امام کے قریب بیٹھے، خطبہ دینے والے کے قریب بیٹھے، اور پانچویں بات فرمائی دھیان سے سنے، اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان توجہ سے سنے، اور چھٹی بات فرمائی اللہ رب العزت کے پیارے یہ پانچ باتیں فرمائی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 5 چیزیں، غسل کر لے، جلدی جلدی آئے، پیدل چل کے آئے، امام صاحب کے قریب بیٹھے، کوئی شور شرابہ نہ کرے، دھیان سے گفتگو سنے. اگر یہ خوبیاں لے کر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے، یعنی سواری پر نہیں، پیدل، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب میاں صاحب اگر 100 قدم چل کے آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 100 سال کے روزے، 100 سال کی نفلی. یار یہ ثواب مفت میں اللہ جو دے رہا ہے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں یہ حدیث درج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اور فرشتے بھی مسجد کے دروازوں پر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر لیے، رجسٹر لیے، اپنا لیپ ٹاپ، اپنا لکھنے والا معاملہ، اور سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، جمعے کے لیے سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے، سر فرشت ٹاپ لسٹ پہ اس کا نام آتا ہے، اور فرمایا نہ صرف پہلے آنے والے کا،
ٹاپ لسٹ سب سے اونچی جگہ پر نام ہوگا، بلکہ فرمایا اسے عمرے کا ثواب، عمرہ حج کا ثواب اللہ بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی پہلے مسجد میں انٹری ڈال دو، پہلے آ جاؤ، نہ صرف لسٹ کے اوپر والے حصے میں فرنٹ پہ نام ہے۔ فرنٹ آپ سمجھتے ہیں، جہاں کہیں بھی فرنٹ مین ہو، فرنٹ کی افادیت آپ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا، صرف یہ نہیں کہ اسے ٹاپ لسٹ میں نام کی جگہ مل گئی، بلکہ فرمان رسول یہ بھی ہے کہ اسے عمرہ کرنے کا ثواب، آج کل کم از کم 3 لاکھ کا عمرہ ہو رہا ہے، اسے عمرہ کرنے کا ثواب بھی لیا جائے گا۔ اور فرمایا جو دوسرا بندہ، اچھا ایک وقت میں 10 15 20 لوگ بھی اکٹھے انٹرسٹ ڈال سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ ایک دم پہلے سب سے جو تھے وہ اکٹھے اتنے لوگ، تو اکٹھے سارے فرنٹ لائن میں آ گئے سب کو عمرے کا۔ اور فرمایا یہ دوسری انٹری، دوسرا بندہ، اس کے بعد جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام سیکنڈ لسٹ میں لکھتے ہیں، سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اونٹ گائے ذبح کرنے کی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے دوسری لائن والے بندے کو 7 قربانیاں یا 7 جانوروں کے برابر صدقہ۔ اور فرمایا تیسرا بندہ، تیسری لائن والا، تیسری سطر والا جب انٹر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کا نام تیسری لائن میں لکھتے ہیں۔ یہ بھی خالی نہیں، 1 2 3 پوزیشن میں ہے، اس کو بھی مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ بعض روایتوں میں 4 سٹیپ بھی ہیں۔ تو باہر کے فرنٹ لائن میں آئیے، سب سے پہلے مسجد میں آئیے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں نہ جانے کس نے ڈال دی ہے کہ اس کا مطلب اذان جمعہ کا مطلب دوسری اذان ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ائمہ اکرام محدثین، ہمارے اسلاف کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، صحابہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ سلسلہ جو پہلی اذان کے ساتھ ہی سارے حکم اس پہ لاگو ہو جائیں گے، دوسری اذان نہیں، پہلی اذان سے جمعہ شروع ہے۔ اور فتاوی کے اندر موجود ہے، جتنے بھی قسم کے فتاوے آپ پڑھیں گے ائمہ کے، پہلی اذان کے بعد بھی اگر کوئی کام کر رہا ہے، دکان کھولے ہوئے ہے، مارکیٹ شاپ کھلی ہوئی ہے، جاب پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پہلی اذان کے بعد جو بیٹھا ہے یہ حرام کی روزی کھائے گا، اتفاق ہے۔ وہ پہلی اذان کے بعد جمعہ کے ختم ہونے تک کمائی گئی روزی حلال نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے کہ پہلی اذان سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک کوئی بندہ کاروبار کرے، تجارت، دکان، ریڑھی آوازیں لگاتا پھرے، وہ مسجد میں نہ آئے، یہ اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے حرام اتنی دیر کمایا ہے، ناجائز ہوا ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ جب تک معافی نہیں مانگے گا اسے معافی یہ ہر جمعے کری جا رہے ہیں۔ اب یہاں کچھ مجبوری یا بیماری جس میں تیاری میں مسئلہ بن جائے، عذر ہو، تو وہ تو ظاہر ہے عذر والے ہیں، لیکن خود عذر نہ پیدا کریں، چل یہ گاہک بھی بھگتا لوں، چل اے بھی گاہک نو دے لاں، چل اے بھی ہوں آ گیا چودھری اینو بھی دے لاں، یہ عذر نہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد جمال مصطفیٰ میں جمعہ ادا کرتے ہیں، یہاں 1 بجے اذان ہوتی ہے پہلی، کتنے بجے؟ 1 بجے، اور جمعہ 2 بجے، جمعہ مکمل ہونے میں 2:30 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو اس مسجد سے وابستہ ہے
اسے 1 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک تجارت کاروبار بیچنا خریدنا جائز نہیں، گناہ ہوگا۔ کسی اور کی مسجد میں آپ کی روٹین ہے جمعے کی تو اس حساب سے، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کم از کم 12:30 بجے پہلی اذان جمعوں کی اکثر ہو جاتی ہے، 12:30 سے 1 کے درمیان۔ تو اس کا مطلب ہے 12:30 کے بعد آپ کو شاپ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو متعلقہ مسجد ہے جہاں آپ جمعہ پڑھتے ہیں اس کی پہلی اذان سے جمعہ ختم ہونے تک تمہاری کمائی جائز نہیں، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اور سنو، خرید و فروخت حرام، خرید و فروخت، اس میں صرف بیچنا نہیں آ رہا، فروخت بیچنے کو کہتے ہیں اور خریدنے کو، یعنی خریدنا بھی گناہ ہے۔ کان کھول کر سنو، صرف بیچنا نہیں کہ آپ نے اب تک یہی ذہن مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوگا یا چھوٹے موٹے علماء سے سن رکھا ہوگا۔ ایک بات تو کنفرم کر لو، پہلی اذان سے جمعہ شروع، پہلی اذان سے جمعہ ختم ہونے تک کاروبار جائز نہیں، حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ صرف کاروبار کرنے والے کے لیے نہیں، خرید و فروخت وزر البیع، اس کے تحت علماء فرماتے ہیں خریدنے والا بھی اسی گناہ کا مرتکب ہے جو بیچنے والا ہے۔ اپنی مسجد میں 1 بجے اذان پہلی ہوتی ہے اور 2:30 بجے تک ہم خلاص جمعے سے مکمل ہوتے ہیں، اس دوران آپ کی روٹین اگر اس جمال مصطفیٰ میں ہے، یہ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی یہ موبائل میں جائے گا واٹس ایپ پہ سب جگہ، تو ان کی روٹین کو اپنی مسجد کا ٹائم ہوگا، تو جو بھی ان کی پہلی اذان کا ٹائم ہے جمعہ کے ختم ہونے تک صرف بیچنا ہی حرام نہیں ہے، صرف بیچنا ہی گناہ نہیں ہے، خریدنا بھی گناہ ہے۔ جو تفسیر پڑھ لو، اسی آیات کے تحت تفاسیر میں درج ہے کہ خریدنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا جو بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ خریدنے والا تو مجبوری میں ہے، اس نے خریدنا ہی ہے، بیچنے والا دکان بند کر دیتا تو نہ خریدتا۔ بھائی خریدنے والا گناہ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، گناہ کو پرموٹ کر رہا ہے، وہ بیچنے والا گناہ کر رہا ہے، دوران جمعہ چیزیں بیچ کر گناہ کر رہا ہے، دوران جمعہ کاروبار کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کس کی؟ یہ کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے، اللہ اس خالق حقیقی کا نام ہے جس کا یہ سب کچھ ہے، جو عزت ذلت دیتا ہے، فنا اور بقا، اللہ کا سب کچھ ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اذان ہو جائے تو فَصَّوْا إِلَىٰ ذِكْرُ اللَّهِ، جمعہ پڑھنے آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بزنس تجارت لین دین بند کر دو، صرف دینا نہیں لینا بھی بند کر دو۔ یہ دوسرا نکتہ کہ آپ جاتے جاتے بیوی نے آواز دی، بیگم صاحبہ نے، کاکے کے پاپا وہ ذرا ٹماٹر ادھر سے پکڑ دینا، دکان سے میں ذرا ہنڈیا بنا رہی ہوں۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں ادھر تو آپ 1 سے 2:30 تک ٹماٹر یا ماچس یا کوئی بھی چیز خریدیں گے، گناہ گار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یہ باتیں ریسرچیبل ہیں، یعنی ہم جب ایم فل میں جاتے ہیں، ریسرچ میں جاتے ہیں، وہ باتیں اور حقیقت ہے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں کہانیاں قصے سنا کے آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، کیونکہ اکثر مساجد میں علماء اتنا نہیں پڑھے، تو اللہ کا حکم وزر البیع دونوں پر لاگو ہوتا ہے، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی گناہ گار۔ دوران جمعے کی دورانیے میں چیز خریدنا بھی گناہ ہے، چیز بیچنا بھی گناہ ہے۔ بیچنے والا تو گناہ کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، خریدنے والا اس گناہ کو پرموٹ کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اے جی منو دے دو پھر پڑھ لینا جمعہ، اے منو پڑھا جاؤ، یہ اس کے
گناہ کے دورانیے کو بڑھا رہا ہے، اس کو حوصلہ دے رہا ہے کہ کر ہمت کر۔ اور اکثر شیطان کاروبار میں نماز کے ٹائم ہی مدعو کرتا ہے، گاہک زیادہ کاروبار میں، نماز کے وقت زیادہ گاہک آتے ہیں تاکہ غافل ہو جائے، اور خریدنے والے کو بھی نماز کے وقت میں بڑی باتیں یاد آتی ہیں، یہ لے لوں وہ لے لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ شیطان ہے، اس نے تو بھلانا ہے۔ تو ہر نماز کے ٹائم میں، جمعے کے علاوہ بھی ہر نماز کے وقت میں دکان بزنس بند کر کے کم از کم فرض کے لیے جمعہ مسجد میں حاضر ہو جاؤ، انشاءاللہ رزق کم نہیں ہوگا، رزق بڑھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 گانا نماز کے ساتھ جمعہ شریف میں بھی آنے اور سننے کی توفیق عطا۔ جزاک اللہ۔